سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 چیزیں بہت زیادہ اجنبی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جب کسی ظالم کے سینے میں ہوتا ہے، کسی ظالم کے دل میں قرآن پاک ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک بہت زیادہ اجنبی ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ویسے تو وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا بھی ہے، لیکن جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ قرآن پاک کے اصولوں اور قرآن پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قرآن پاک ایسے ہی ہے جیسے اجنبی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مسجد جو ایسے محلے میں ہو کہ جہاں نمازی نہ ہوں، جہاں لوگ رہتے تو ہوں، جہاں آس پاس میں مسلمان تو بستے ہوں، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اس محلے کے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر نہ ہوتے ہوں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ مسجد بھی اجنبی ترین چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن پاک جو گھر میں موجود ہو لیکن اس کے گھر والے جنہوں نے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے وہ گھر والے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتے ہوں، وہ قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہوں، تو ایسا قرآن مجید جو گھر میں موجود ہو اور وہ نہ پڑھا جاتا ہو تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ بھی اجنبی ترین چیز ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اچھا، نیک اور ایماندار آدمی برے لوگوں میں چلا جائے، برے لوگوں کے مجمع میں، وہ اچھا اور نیک سیرت انسان ایسے ہی ہے جیسے اجنبی ہیں۔ وہ برے کردار والے آپس میں تو سب کو جانتے ہیں لیکن اس اچھے کو پہچاننے والا، اسے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بھی قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اللہ کے گھر سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کے گھر میں سجدہ ریزی کے لیے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہوا کریں، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو مسجد ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے تو سجدہ گاہ بندہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گی کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ پہ سجدہ کیا کرتا تھا، یہ ایمان والا ہے۔ تو آئیے زمین کو، آئیے مساجد کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں تاکہ روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں اور راحتوں کے مستحق ہو سکیں۔